اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں سمجھ آیا کہ جملہ بولا؟ یعنی حضور کے ہجر میں دل سے جو آہ نکلی یہ بے اثر نہیں ہوتی، اثر رکھتی ہے، اور کتنا اثر رکھتی ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب آپ کی توجہ پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ نے آگے پیچھے نظارے کرنے تو پھر آپ کو اس آہ کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ نظاروں میں رہیں گے اور پھر آپ یہ سنتے ہی رہیں گے کہ فلاں محفل کے اندر اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی بگڑی بن گئی، میرا آج تک کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے نہیں ہوا کہ جب بات ہو رہی تھی حضور کے ذکر کی، جب آہ کی بات ہو رہی تھی تو میں تو کہیں اور گم تھا، میرا جسم تو تھا حضور کے ذکر کی محفل میں پر میرے خیالات کہیں اور تھے، تو اس لیے میں جیسے گیا تھا ویسے آ گیا واپس۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ خالی آیا ہوں جھولی بھر کے جاؤں تو توجہ آپ نے پورے حضور کے ذکر کی طرف رکھنی ہے، رکھیں گے؟ اب مجھے ایسا نہ لگے کہ جب آپ کو دیکھوں تو آپ آگے پیچھے نظارے کر رہے ہیں۔ اب دوبارہ سنیے، اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، تو دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جذب عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، عشق کے جذبے نے اتنا مرتبہ دے دیا، اے جذبہ
عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا. کتنا بڑا مرتبہ دیا, کتنی بڑی سیٹ مل گئی ہے, کتنی بڑی سیٹ ملی ہے. سنیے, اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا کہ مجھے درے رسول کا منگتا بنا دیا. ان کے در کے منگتے کو جب بھیک ملتی ہے اور جب ان کے در کا منگتا بن جاتا ہے تو وہ دنیا کے تاجداروں کا بھی تاجدار بن جاتا ہے. تو اسی لیے کہا اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا. بولو کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا. ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان, ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ والے ہی اصل میں سخی ہوتے ہیں, اور ان سخیوں کے سردار سخی کا ذکر ہے, اور اس سردار سخی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے کے لیے حاضر ہیں. اپنی التجائیں, اپنی تمنائیں حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے آئیے سخی کی تعریف کرتے ہیں اور حضور کو پکارتے ہیں. انشاءاللہ حضور کی سخاوت کا ذکر ہے, اور جب حضور کی سخاوت کا ذکر کر لیں گے حضور خوش ہو جائیں گے, پھر حضور سے اپنا سوال بھی عرض کریں گے. ٹھیک ہے, مل کے کرتے ہیں. کوئی دنیا بھکاری جب بھیک مانگتا ہے نا تو پہلے تعریف کرتا ہے, ایسا ہی ہے. اب حضور کی تعریف کریں گے. حضور آپ جیسا سخی کوئی ہے؟ حضور آپ جیسا سخاوت کرنے والا کوئی ہے؟ بولیں تو صحیح. حضور آپ جیسا کوئی عطا کرنے والا ہے؟ حضور ہم منگتے آپ کے ہیں, آپ داتا ہیں, اور ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اب جو چاہتا ہے کہ حضور کی تعریف کریں اور حضور خوش ہو جائیں, ہمیں عطا کریں, وہ مل کے کہے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے
جو تو کرم ہے شیخ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شیخ بدخا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شیخ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ان کی مہک نے دل سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ ان کی مہک نے اللہ ہم سب کو وہ مہک سونگنا نصیب کر دے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسات عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے آپ کی آواز میں اتفاق آ جائے اتفاق سے آپ سارے بولیں سبحان اللہ میرے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا
تربے بہا دیے ہیں، بولو وہاں کیا جو تو کرم گئے شہ بطحا وہاں کیا جو تو کرم گئے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور کے نورانی غلام تشریف لائے، بولو سبحان اللہ۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے، یہ فرش والے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے، یہ فرش والے، یہ فرش والے، یہ فرش والے چند بدر شاشانی ہے، ہتھ چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا گا، اس صورت نو میں جانا گا، جانا گا کہ جانے جہانا گا، سچ آکھا تے رب دی مشانا گا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی بولو گے تے ثواب ملے گا، ثواب دی نیت نال بولو گے، چپ رہ کے کی لبنا ہے؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھ میں گرے علی کتھ میں گرے علی، کتھ تیری ثنا مشتاق اکھیاں، کتھ جا اڑیاں پر ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ہاں ان کی اوقات۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خادم رضوی علیہ الرحمہ، بابا جی یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں دھرنے میں نکل آئے، حضور کی ناموس کے لیے کیوں اپنا آپ قربان کرنے کے لیے آ گئے۔ بابا لوگ باتیں کرنے، بابا کہنے لگا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ہاں ان کی اوقات ہی کیا ہے
لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء پر ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا حضور کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہم نے حضور قبول فرما لیں حضور خوش ہو گئے ہوں گے حضور کے غلام بیٹھے ہیں اب حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنی ہے کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یا رسول اللہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہسار آقا اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں سے آقا تیرے ٹکڑوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں عرضی کیجئے آقا تیرے ٹکڑوں سے 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 پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ یہ تصور کریں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور نوازنے والے ہیں حضور پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے ہم عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے میں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دے سند عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے میں کہوں گا آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کیا جو دو کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی۔ ہر بندہ میرے سمیت اپنے آپ کو دیکھے اور حضور کی نوازشات کو تصور کرے۔ اتنے عیبوں کے باوجود عزت سلامت ہے، اتنی خطاؤں کے باوجود عزت اور مرتبہ سلامت ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی۔ آقا کیا بتاؤں، اللہ اکبر، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوڑ دیس نکالا، پر لکھ گناہ میرا سونا ویکھے او تا پردے پاون والا۔ کیا بتاؤں تیری رحمت میں وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پھر بھی لگے کہ میرے اعمال شاید میری اس قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جائیں، اس قابل نہیں ہوں، عرضی قبول نہ ہو، تو حضور کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پیش کرنے کے لیے ہے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں سید اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
شفیع تیری سرکار میں آقا تیری سرکار میں آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا ابھی تازی مدینہ شریف سے حاضری ہماری بھی اور قبلہ حاجی صاحب کی حاجی بھائی صاحب کی بھی ہوئی اور ان کی فرمائش ہے کلام ہے مشہور زمانہ کلام ہے مدینے سے واپس پلٹ کے آتے ہیں تو پھر جانے کا دل کرتا ہے اس امید کے ساتھ عاشق جب آتا ہے واپس تو اس تمنا سے آتا ہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے پھر سے جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا
جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا گر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تم کینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ دھن ہے آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس دھن ہے اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو اب تو بس دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس اشعار پڑھنے آخری میں ختم کرنے لگا تھا بار بار کیونکہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور مجھے پڑھتے ہوئے بڑی آزمائش تھی جب بعد میں بیان ہو ظاہری بات ہے بیان زیادہ ضروری ہے لیکن انہوں نے فرمایا تو میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ نا کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں جس نے دینا ہے اس کا تصور اگر جم جائے جہاں سے ملنا ہے اس کا تصور جم جائے اور توجہ ایک طرف ہو جائے تو کرم نہیں ہو جائے گا اتنی پیاری عرضی پیش کر رہا ہوں بار بار آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا ہوں کہ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں نیچے کریں عرض کر رہا ہوں صرف آپ کے آگے پیچھے کی توجہ بڑھتی ہے نا پڑھنے والے کی توجہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے مل کے آئیے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم